السلام علیکم، میں صوفیزہ اسلام اور آج میں آپ کے سامنے ایک صوفی واقعات لے کر آئی ہوں اور یہ واقعات میں نے کرامات غوث اعظم کی بک سے لیا ہوا ہے۔ چلیے میں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گویے کی توبہ کا واقعہ۔ شیخ ابو رضا رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایثار کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ اتنے میں آپ خاموش ہو گئے اور پھر فرمایا، میں تم سے صرف 100 دینار کے لیے کہتا ہوں۔ بہت سے لوگ آپ کے پاس 100 دینار لے کر آئے۔ آپ نے صرف ایک شخص سے لیے اور مجھ کو بلا کر فرمایا کہ تم یہ رقم لے کر مقبرہ شونیزیہ جاؤ، وہاں ایک بوڑھا شخص بربط بجا رہا ہوگا، اسے یہ دے دو اور اس کو میرے پاس لے آؤ۔ میں گیا اور 100 دینار اس کو دیے۔ وہ یہ دیکھ کر چلایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تم کو بلا رہے ہیں۔ وہ شخص بربط اپنے کندھے پر رکھ کر میرے ساتھ چل دیا۔ جب ہم آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے اس سے فرمایا، تم اپنا قصہ تفصیل سے بیان کرو۔ اس نے کہا، حضور، میں نے اپنے بچپن میں بہت عمدہ گاتا بجاتا تھا اور لوگ بڑے شوق سے میرا گانا سنتے تھے۔ جب میں بڑھاپے کو پہنچا تو لوگوں کا التفات میری طرف سے کم ہو گیا، اس لیے میں وعدہ کر کے شہر سے باہر نکل گیا کہ اب آئندہ میں صرف مردوں کو اپنا گانا سناؤں گا۔ میں اس حالت میں قبرستان میں پھرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی نے قبر سے سر نکال کر کہا کہ تم مردوں کو اپنا گانا کہاں تک سناؤ گے؟ پھر مجھے نیند آ گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر یہ شعر پڑھے۔ ترجمہ: الہی، قیامت کے دن کے لیے میرے پاس کوئی سامان سوائے اس کے نہیں کہ دل سے امید مغفرت کی رکھتا ہوں اور زبان سے تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کل امید رکھنے والے تیری بارگاہ میں کامیاب ہوں گے۔ اگر میں محروم رہ جاؤں تو میری بدقسمتی پر افسوس۔ اگر نیک لوگ ہی تیری بخشش کے امیدوار ہوتے تو گنہگار لوگ کس کے پاس جا کر پناہ لیتے؟ میرا بڑھاپا قیامت کے دن تیری درگاہ میں میرا شفیع بنے گا۔ امید ہے کہ تو مجھے اس کا لحاظ کر کے دوزخ سے بچا لے گا۔ میں کھڑا یہی اشعار پڑھ رہا تھا کہ اتنے میں آپ کے خادم نے آ کر یہ دینار دیے۔ اب میں گانے بجانے سے توبہ کر کے خدا کی طرف مڑتا ہوں۔ اور پھر اس نے اپنا بربط توڑ ڈالا۔ اس وقت سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب اس شخص نے ایک جھوٹ بات میں راست بازی اور سچائی اختیار کی تو خدا تعالیٰ نے اسے اس کے مقصد میں کامیاب کیا۔ تو جو شخص فقر و طریقت میں اپنے تمام کاموں میں سچائی سے کام لے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تشریح: اس کرامت سے سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے علم غیب کا پتہ چلتا ہے کہ گانے والے کے دل کی کیفیت کو جانتے تھے اور جبکہ وہ مایوسی کی عالم میں تھا، آپ نے تالیف قلب کے لیے 100 دینار اسے عنایت کیے اور آپ کے توجہ اور تشرف سے وہ اس غیر شرعی کام کو چھوڑ سکا، اور یہ کہ آپ نے یہ فرما کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کے مقصد میں کامیاب کیا، اس کے قرب ولایت کی خبر دی۔ جب آپ کے گھر آنے والا چور کتب بن سکتا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے والا ولی اور مقرب بارگاہ الہی کیوں نہ بنے؟